اسلی، اے میرے غلاموں جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ بس ہم نے نماز پڑھ لی، ہدایت ختم ہو گئی۔ میدان منا میں حج کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو، مجھے دیکھ لو میں کس طرح حج کر رہا ہوں، مجھے دیکھ لو، اور پھر قیامت تک کس طرح تم حج کرتے رہنا، میرے حج کو آگے نقل کرتے رہنا، بتاتے رہنا کہ اللہ کے نبی نے حج کس طرح کیا۔ روزہ مجھ سے سیکھ لو، زکوٰۃ کے احکام، تو بس ختم ہو گیا۔ یعنی چند جو مذہبی چیزیں ہیں ہم نے رٹی ہوئی ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، نماز ہے، بس اس میں اللہ کے نبی ہدایت دینے والے نہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق سورہ التوبہ آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر سورہ الفتح آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وفی آیت وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اللہ وہ ہے، اللہ کا تعارف چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ کو ساری کائنات کی ساری زندگی کے تمام شعبہ جات کے لیے ہدایت دینے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہو، تجارت ہو، حکومت ہو، سیاست ہو، زراعت ہو، جو کچھ بھی ہے، مزدوری ہو، کوئی مالک ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آقا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی شہری ہے، کوئی دیہاتی ہے، کوئی پڑھا ہوا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی نیکوکار ہے، الغرض یہ کوئی حکمران ہے، کوئی محکوم ہے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرما دیا، فرمایا میں نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے تمام شعبہ زندگی کے لیے ہادی، رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو حضرات جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے آقا ہدایت دینے والے ہیں، تو پھر ہم دامن پھیلا کر مکین گنبد خضرا سے درخواست کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ہم مغرق خذ بیدنا سہل لنا اشکالنا۔ پھر ہم اپنی مشکلات میں اپنی گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کا پھول مانگ بھی سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں سے کوئی چیز ملتی ہے وہاں سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنا محبوب ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تو پھر ہمیں نبی کے در پر دستک دینی چاہیے کہ میرے آقا اس شعبے میں مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے آپ ہدایت عطا فرمائیں۔ تو مصطفیٰ کریم سے ہدایت مانگنا نہ یہ بدعت ہوگا نہ شرک ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی سے ہدایت کا سوال کرنا یہ عین رب ذوالجلال کے فرمان کا تقاضا ہوگا۔ اب کوئی بندہ تنہائی میں، محفل میں، مجلس میں ہاتھ جوڑ کر سلام عرض کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور مختلف قسم کی درخواستیں، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے مدینے بلا لیں، یا رسول اللہ مجھے میرا یہ مشکل سے نجات دے دیں، مجھے یہ کر دیں، مجھے اس طرح کی لوگ اپنی عقیدت مندی کا اظہار، تو ان میں کوئی یہ بھی کہے اے اللہ کے رسول مجھے ہدایت عطا فرما دیں، تو اس پر شرک اور کفر کا فتویٰ کیوں لگے گا؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میرے نبی سے ہدایت مانگو، میں نے ساری کائنات کے لیے ہادی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسا نہ سمجھیں کہ میں اس حدیث اور
قرآن شریف سے کوئی جوش خطابت سے یہ بات ثابت کر رہا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ خود اپنے پاک کلام میں سورہ الشورى ہے، آیت نمبر 52 ہے، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے دو تاکیدیں لگائی ہیں، انا بھی لگایا ہے، لام بھی تاکید کا لگایا ہے۔ یہ کیوں لگایا ہے؟ تاکید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات پکا کرنا، مضبوط کر کے بات کرنا۔ جہاں شک ہو، جہاں شبہ ہو، قرآن شریف میں وہاں انا یا انا کا لفظ لگایا جاتا ہے جو شک کو دور کرتا ہے، شبے کو دور کرتا ہے، بات کو مضبوط کرتا ہے۔ لام زبر لا، ایک لام کے بعد الف ہوتا ہے لا، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ جیسے آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، اللہ ہے، تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ جب لام کے ساتھ الف نہ ہو، خالی لام کے اوپر زبر ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے پکی بات یہ ہے، یقینی بات ایسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو تاکیدیں فرمائی، یہ بتاتی ہیں کہ کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لینے کو گمراہی کہیں گے، بدعت کہیں گے، شرک کہیں گے، گناہ سمجھیں گے کہ نہیں جی ہدایت تو اللہ سے مانگنی چاہیے، نبی سے تو نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دو تاکیدیں لگائیں، فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب میں نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے لَتَهْدِي، آپ اللہ کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا صراط اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس رب کا راستہ ہے جس کا آسمانوں میں بھی حکم ہے، زمین میں بھی حکم ہے، ارض و سما کی ساری کائنات جس رب کی ملکیت میں ہے، اسی اللہ کی طرف جانے والے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔